السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان طلعت حسین کے ساتھ جیو نیوز پر لائیو۔ پاکستان کے آرمی چیف جنرل راحیل شریف کا دورہ امریکہ اور اس سے پہلے امریکہ کے میڈیا کے اندر امریکی آفیشلز کے یہ بیانات کہ یہ دورہ انہوں نے از خود طے کیا ہے، جنرل راحیل شریف کی طرف سے خود خواہش کا اظہار کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے وزیراعظم پاکستان کا دورہ ہو چکا ہے اور تجزیہ نگاروں کا خیال ہے کہ ہمیں بہت زیادہ دورے نہیں کرنے چاہیے، شاید ہمیں کچھ ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اس کے اوپر ہمارا سیکنڈ سیگمنٹ ہوگا، اہم معاملہ ہے۔ نریندر مودی یو کے گئے، وہاں پر بزنس ڈیلز کی بات ہوئی اور اس کے ساتھ نیوکلیئر توانائی کے اوپر بھی بات چیت ہوئی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ شاید ہی کسی ہندوستان کے وزیر اعظم نے اس قسم کا دورہ کیا ہو اور اتنی بڑی اس کو شرمندگیاں اٹھانی پڑی ہوں۔ اس کے اوپر ہم مرتضی صاحب سے بات کریں گے لندن سے، لیکن پہلے بڑے معاملے کی طرف آتے ہیں۔ فاٹا پاکستان کا حصہ ہے، پاکستان کا آئین بتاتا ہے کہ پاکستان کا حصہ ہے، وہاں کے عوام کی غیور ہونے کی ہم قسمیں کھاتے ہیں، داستانیں بتاتے ہیں، لیکن جب ان کو حقوق دینے کی بات آتی ہے تو ہم کنی کترا جاتے ہیں۔ 90 لاکھ کے قریب لوگ وہاں پر آباد ہیں، یہ ایک سیف ایسٹیمیٹ ہے۔ ہم نے ان لوگوں کے ساتھ کیا کیا؟ اگر ہمارا یہ ایک فرنٹ لائن ہے، غیور عوام ہے، تو ان کو ہم وہ حقوق کیوں نہیں دے رہے؟ حکومت نے ایک کمیٹی بھی تشکیل دی ہے، لیکن اپوزیشن کا خیال ہے کہ ایسی کمیٹیاں بنتی رہتی ہیں۔ اس معاملے پر ہمارے پاس لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقادر بلوچ صاحب موجود ہیں، جو وفاقی وزیر ہیں، قبائلی علاقہ جات اور رکن ہیں حکومتی کمیٹی برائے فاٹا اصلاحات۔ سینیٹر فرت اللہ بابر صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی رکن سینٹ قائمہ کمیٹی برائے دفاع، اور شہزاد چودھری صاحب ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ تجزیہ کار۔ آپ تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ۔ جنرل صاحب، اگر مختصراً میں آپ سے پوچھ پاؤں کہ ابھی تو کمیٹی نومولود ہے، تو ابھی تو اس کا نام اور اس کا کام جو ہے سامنے آنا ہے، لیکن اس کمیٹی کو ویسے کیا کرنا چاہیے فاٹا ریفارمز کے حوالے سے جو پہلے نہیں ہوا؟ دیکھیں طلعت بھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بنیادی طور پر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ مسئلہ کیا ہے، بیسک واٹس دا پرابلم۔ واٹ از دا پرابلم؟ کیا ہے پرابلم؟ پرابلم یہ ہے کہ فاٹا میں جو لوگ رہتے ہیں، جن کو آپ نے 90 لاکھ بتایا، یا اوپر یا نیچے، وہ چھوڑ دیجئے۔ ابھی 68 years have gone past اور پاکستان ایک جمہوری طریقے سے چل رہا ہے رائٹ فرام ڈے ون۔ اچھے برے وہ نہیں ہیں، لیکن گورنمنٹس بنتی ہیں، گورنمنٹ لوگوں کے ووٹوں سے بنتے ہیں، ووٹس کے ذریعے سے گورنمنٹ بنتی ہے، وہ پھر ڈیلیور کرتے ہیں یا ادروائز جو کچھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ان کی رائے لوگوں کی لی جاتی ہے، اس کے بعد اچھے گورنمنٹ، برے گورنمنٹ، یہ مارشل آرٹ وغیرہ اپنی جگہ پہ۔ فاٹا کے لوگوں کا آج تک ان کے اپنے معاملات، ان کے اوپر جو گورنمنٹ چلتی ہے، جو گورنمنٹ ہے، ان گورنمنٹ کے چلنے میں کس طریقے سے چلنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، ان کی رائے اس میں شامل ہے، کسی قسم کا کوئی عمل و دخل نہیں ہے ان کے اوپر۔ آج بیوروکریسی کی حکومت ہے، گورنر بھی بیوروکریٹک سیٹ اپ کا ایک حصہ ہے، وہ ایک سپیریئر اتھارٹی ہے، چیف ایگزیکٹو ہے فاٹا کا، اور اس کے اختیارات، ایک قانون ہے کالا قانون، ایف سی آر جس کو کہتے ہیں، ایف سی آر کے مطابق ان کے معاملات کو چلانے کے لیے گورنر کے۔ اس کمیٹی کو اگر میں اگر میں یہ کہہ پاؤں کہ یہ تمام معاملات جو آپ نے بتایا، اور یہ فہرست انتہائی طویل بھی ہو سکتی ہے، ان تمام معاملات کو کمیٹی نے بنیادی طور پر ریزالو کرنا ہے، کمیٹی کا یہی مینڈیٹ ہوگا آپ کے خیال میں؟ دیکھیں جی، میں تو ایک سمپل سی بات کروں گا بالکل بریف طریقے سے، کہ فاٹا کے لوگوں کو پاکستانی سمجھنا چاہیے، انسان سمجھنا چاہیے، ان کے رائے کا احترام ہونا چاہیے، ان کے اوپر جو حکومت کی جانی ہے، کی جا رہی ہے، جو آئندہ کی جانی ہے، ان میں ان کی مرضی شامل ہونا چاہیے، اور جو لوگ ان کے اوپر حکومت کریں ان کو وہ چنیں۔ اوکے، گریٹ کورٹ، لیکن سینیٹر صاحب، گریٹ کورٹ ہونے کے ساتھ ساتھ ویری ورینگ کورٹ ایز ویل۔ ہم نے کہا کہ ان کو انسان سمجھنا چاہیے، ان کو حقوق دینے چاہیے، ان کی رائے کو احترام دینا چاہیے 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 چاہیے۔ تو اب چاہت کا اب آغاز ہوا ہے 68 سال کے بعد، یا ابھی بھی آپ کو لگتا ہے خانہ پوری؟ اگر اب بھی ہو جائے تو یہ بھی غنیمت ہے۔ ہم نے اب تک ٹرائبل ایریاز کو کہا اسٹریٹجک ایریا، لوگوں کو ہم نے اسٹریٹجک نہیں مانا، یہی وجہ ہے کہ ہم ان کو علاقہ غیر کہتے ہیں۔ آئین کے آرٹیکل 1 کی روح سے پاکستان کا حصہ ہے، آئین کے آرٹیکل 247(7) کی روح سے یہ لوگ سپریم کورٹ نہیں جا سکتے اپنے بنیادی حقوق کو منوانے کے لیے۔ میں جنرل صاحب سے اگری کرتا ہوں، 2 ایشوز ہیں۔ دیکھیے، ویسے تو مسائل بڑے ہیں، لیکن آپ کو جہاں سے ابتدا کرنی ہے، ابتدا ان کاموں سے کریں اصلاحات میں جس پر نمبر 1 تمام فاٹا کے لوگوں کو ان کا کنسنسس ہو۔ ایسا کوئی معاملہ موجود ہے جس پر کنسنسس ہے؟ یہ جو 2 ایشوز ہیں اس پر کنسنسس ہے۔ باقی جو ایشوز ہیں کہ یہ خیبر پختونخوا کا حصہ ہو، یا پاٹا بن جائے، یا آزاد علیحدہ صوبہ ہو، اس پر ابھی کنسنسس نہیں ہے۔ اس لیے بڑے ایشوز کو چھوڑ دیجئے،
ان ایشوز کو لے لیں جس پر کنسنسس ہے اور جو ڈویبل ہے، اور وہ دو ہیں، اور وہ دو یہ ہیں کہ ایک تو آپ لوگوں کو امپاور کریں، سیلف گورننس. آپ سارے ملک میں لوکل باڈیز کی بات کرتے ہو، وائی ناٹ ان فاٹا؟ فاٹا کو بھی یہ ملنا چاہیے لوکل گورنمنٹ، نمبر ون. اور دوسرا یہ ہے کہ فاٹا کے لوگوں کو اپنے بنیادی حقوق کے لیے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹانے کی اجازت ہونی چاہیے. جب ایک دفعہ وہ اپنے بنیادی حقوق کے لیے جائیں گے اور دروازہ کھل جائے گا تو بڑے راستے خود ہی کھل جائیں گے. اور میں طلعت آپ کو یہ بتا دوں کہ اس سلسلے میں نہ صرف تمام سیاسی جماعتوں کا اس پر اتفاق ہے، فاٹا کے تمام لوگوں کی کنسنسس ہے، بلکہ ایک آئینی ترمیمی بل سینٹ نے متفقہ طور پر تمام سیاسی جماعتوں نے پاس کر لیا ہے. اب وہ قومی اسمبلی میں گیا ہے، قومی اسمبلی میں ابھی لے نہیں ہوا. آصف علی زرداری صاحب نے، سابق صدر نے وزیر اعظم صاحب کو خط بھی لکھا کہ دیکھو یہ بڑا اہم ہے، یہ تمہارا بھی منشور ہے، ہمارا بھی منشور ہے، تمام سیاسی جماعتوں نے اوکے کیا ہے، آپ اس کو فوراً کر دو. میں سمجھتا ہوں کہ پہلے یہ بنیاد ہے، یہ بنیاد ہے. you can then proceed further. شہزاد چودھری صاحب، easier said than done. اگر ایسا ہی معاملہ ہے، تمام اس کے اوپر اتفاق رائے ہے، تو ہم پھر بحث ہمیں نہیں کرنی چاہیے، ہمیں تو کر دینا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں معذرت کے ساتھ میں اسٹریٹجک اس کو ایریا نہیں سمجھتا. یعنی ان دا سینس اگر اسٹریٹجک ایریا ہوتا تو یہ اسپیشل پریزرو نہ ہوتا. آج کی دنیا میں جب آپ نے کسی ایبوریجنل کو ان کو سیکیور کرنا ہے، وہ ایک ہیریٹیج اس کو گروپ آف پیپل بنا دیا جاتا ہے تو ان کو پریزروز میں رکھا جاتا ہے، جیسے امریکہ کے ریڈ انڈینز ہیں. اچھا، تو ہم نے ریزروز میں ان کو رکھا ہوا ہے. اچھا، چاہے وہ پاٹا ہے چاہے فاٹا ہے. میرا سوال اصل میں فرحت اللہ بابر صاحب سے یہ ہونا چاہیے، یا میں کرنا چاہتا ہوں کہ 70 سال سے، یعنی ہمیں آج فاٹا ریفارمز کمیٹی کی کیوں ضرورت محسوس ہوئی؟ یہ فاٹا کا نام فوج کی طرف سے آیا تو کیا پھر ہمیں سمجھ آئی؟ یہ یعنی اس قسم کے اس پائے کے لیڈر ہماری سینٹ میں اور نیشنل اسمبلی میں ایگزسٹ کرتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ فاٹا کے اندر کسی قسم کی کوئی پہلے قانون کی لاگو کرنا، اس کو ملک کا حصہ بنانا، ان لوگوں کو لوگ سمجھنا، انسان سمجھنا ہوا؟ میرا اپنا خیال دیکھیے، اس میں اصل میں آج بھی جب آپ یہ شروع کریں گے تو آج باجوڑ کا ایک گروپ ہے جو کہ اس فاٹا ریفارم کا حصہ نہیں بنا ہوا. اچھا، ود ان لوگوں کے اپنے انٹرسٹس ہیں. اگر کسی زمانے میں ملکس نہیں چاہتے تھے کہ یہ کنٹرول کسی کے پاس جائے، ایگلیٹیرین سسٹم آئے جہاں پر لوگوں کے حقوق ان کو ملیں، تو ملکس بیٹھ جاتے ہیں. پھر رواج کے نام پہ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ لوگ اپنے رواج سے ہٹنا نہیں چاہتے. اور ہم نے قائد اعظم نے وعدہ کیا تھا کہ کبھی تمہیں فوج نہیں آئے گی اور کبھی تمہارے پاس تمہیں تنگ نہیں کیا جائے گا. ہم 21ویں صدی کی آج ریاست بنے بیٹھے ہیں. 21ویں صدی کی ریاست کی ڈیفینیشن کر لیجئے ذرا. اچھا، اس ڈیفینیشن میں دیکھ لیں کہ ہم آج ان چیزوں کے ساتھ اس ڈیفینیشن میں آتے ہیں کہ نہیں آتے. کیا ان کو سوشل کوہیژن ہے، اکنامک اپرچونٹی ہے، تعلیم اور صحت ہے؟ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ تمام تر اچھی نیت کے باوجود اور اگرچہ ڈیلے ہوا، یہ اب ہونے کا نہیں ہے. میرا خیال ہے پولیٹیکلی کنوینئنٹ ہے کہ ایسی چیز کو نہ چھیڑا جائے جس کے اندر کہ آگے سے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں سیاسی طور پہ. تو میرا خیال ہے کہ اس وجہ سے ہم پیچھے رکے بیٹھے. تو آر وی گوئنگ تھرو دا موشنز جس کو کہتے ہیں کہ چونکہ اب معاملہ جو ہے گرما گرم ہے تو ہم نے کہا چلے کمیٹی بنا دے تو اس کو ٹھنڈا کر دیا جائے. اس کے بعد دیکھیں، گرما گرم یا سردی والی بات نہیں ہے. اس سے پہلے جو کچھ ہوتا رہا اس کی وجہ کیوں لوگوں نے چینجز نہیں کیے، وجہ یہ تھی کہ فاٹا جب تک فوج ان پہ گئی نہیں اور یہ پاکستان کے اندر اپنے شامل کرنے کی کوشش نہیں کی، اس سے پہلے ملکوں اور مشروں کے ذریعے سے پولیٹیکل ایجنٹ اور ایف سی آر کے طریقے سے مسئلہ چل رہا تھا. لینڈ آرڈر کا کسی قسم کا کوئی پرابلم تھا. اٹ واز دا موسٹ پیسفل ایریا فاٹا. اور لوگوں نے، اور پھر ایک گروپ انہوں نے درمیان میں عوام اور پولیٹیکل ایجنٹ گورنمنٹ کے درمیان میں ایک گروپ تھا، ان کی ویسٹڈ انٹرسٹ تھی. وہ گروپ تھے ملکس اور مشر ان کے، اور ان کو جس قسم کی پریولیج ان کو چاہیے ہوتا تھا ان کو مل جاتے تھے. عوام سے انہوں نے پرواہ نہیں کی. حکومتیں بھی یہ سوچ رہے تھے کہ چلو ہمارے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے تو لیٹ اٹ ریمین دیئر. مسئلہ اس وقت آ گیا جس وقت ون مین ون ووٹ والی کہانی ان کی گئی. ان کے نمائندے آ گئے یہاں پر پیپلز پارٹی کے دور میں. میرا خیال میں اس کی شروعات ہوا اور آ کے قومی اسمبلی کے ممبر بن گئے اور سینٹ کے ممبر بن گئے. جب لوگوں نے ان کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا کہ بھئی تم ممبر تو بن گئے ہو، کس کے لیے قانون اور ہمارے لیے کیا لاتے ہو؟ ان کے قانون کا جو یہاں پر بنا رہے تھے اس کو تو وہ لاگو ہی نہیں ہو سکتا تھا ان کے ساتھ. سو معاملہ لوگوں نے کویسچن کرا. انٹلیکچوئلز نے لائک ہمارے قومی اسمبلی کے نمائندے 12 بیٹھے ہوئے کیا کر رہے ہیں، سینیٹر بیٹھے ہوئے کیا کر رہے ہیں، فاٹا کے بارے میں کیا کرتے ہیں، سینیٹر فاٹا کے بارے میں کیا کرتے ہیں. سو یہ
मामला सामने आने लगा। अब एक इम्बैलेंस क्रिएट हुआ फौज के मूव करने से और इंसर्जेंसी की कार्रवाई तालिबान के आने की वजह से। वो सिस्टम कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हुआ। तकरीबन 1500-1600 मलिक और मशर वो कत्ल किए गए, शहीद किए गए, और वो इस वक्त डिसफंक्शनल है कंप्लीटली। तो आप ये फरमा रहे हैं, अगर मैं आपकी बात आप ये फरमा रहे हैं कि इस वक्त मौका जो है तारीखी तौर पर मुनासिब तरीन है इस मामले को तय करने का, बहुत कम रेजिस्टेंस है, कंसेंसस भी डेवलप हो चुका है, प्रेशर भी है या नहीं है, तो इस वक्त हल करना। मैं एक छोटी सी बात कर लूंगा। ये मलिक और बशर के इंस्टीट्यूशन को जिस वक्त तालिब ने रिप्लेस किया और तालिब ने जिस किस्म की वहां पर ज्यादती की सब कुछ किया, वो डायरेक्टली अवाम को इफेक्ट हो गया और मलिक और बशर दरमियान से तकरीबन एक साइड पे हो गए। ये MNAs वगैरह इनकी उतनी हैसियत नहीं है, जितना जोर इनका वहां पर नहीं चलता है जितना मलिक और बशर का चलता है। ये वैक्यूम क्रिएट हो गया, अवाम थोड़ी सामने आ गई, अवाम ने डिमांड करना शुरू कर दिया कि भाई अभी जानवरों की तरह मजीद हमें ट्रीट मत करो, हमें हमारे हकूक चाहिए। यूनिक अपॉर्चुनिटी यूनिक अपॉर्चुनिटी है इस वक्त हमारे पास। तलत, ये बड़ा अच्छा सवाल आपने किया कि 70 साल से एयर मार्शल साहब से कहा क्यों, क्या वजह थी। बुनियादी वजह सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेटिक कॉम्प्लेक्स इस्लाहात नहीं चाहती थी और वो कहते थे कि जी ये लोग तब्दीली नहीं चाहते। हमें बताया गया कि जी ये ख़वातीन की तालीम के ख़िलाफ़ है, लेकिन जब उनसे पूछा गया और मौका दिया गया तो उनकी बच्चियां किसी से कम नहीं हैं तालीम में। और फिर कहा तरजीहात के अंदर टॉप मोस्ट है एजुकेशन। और फिर कहा गया जी कि यहाँ पे 1 मैन 1 वोट न करो क्योंकि बड़ा हंगामा हो जाएगा। वो भी आपने देखा, 1 मैन 1 वोट हुआ, इंतखाबात हुए, कोई हंगामा नहीं हुआ। बाकी जगह पर मुल्क में हुआ, यहाँ नहीं हुआ। फिर कहा गया जी कि यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर जो है ना वो एक्सटेंड न करो। ये गुज़श्ता दौर में हुआ था, वो एक्सटेंड हो गया। अब तमाम सियासी जमातों को वहाँ अल्टरनेट वर्ल्ड व्यू देने की इजाज़त है, कोई हंगामा नहीं हुआ। सो वो लोग तब्दीली डेफिनेटली चाहते हैं। सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेटिक कॉम्प्लेक्स नहीं चाहता था। बट आई एग्री विद जनरल साहब कि अब इशू इसलिए सामने आ गया कि मलिक और मशर का इंस्टीट्यूशन ख़त्म हो गया। अब मिलिटेंसी की वजह से इस इलाके को पेट्री डिश ऑफ इंटरनेशनल टेररिज्म कहा गया। सो नाउ एंटेनाज रेज हो गए हैं, एंटेनाज रेज हो गए और अब ये सही मौका है। लेकिन मैं सजेस्ट यही करूंगा कि द ड्राइवर फॉर चेंज शुड बी इंटरनल, जिस पर वो एग्री करें। डोंट रन टू फास्ट बिहाइंड द बेस्ट, उन पे जाए जिस पर वो एग्री करते हैं और सिमत अपनी दुरुस्त रखें, रफ्तार मोहतात रखें, ये इसको हम ये कह सकते हैं। और ये 2 इश्यूज आप एड्रेस करें, लोकल गवर्नमेंट दे दें। इसके ऊपर वापस से शहजाद चौधरी साहब, अभी आपने जिक्र किया बाजोड़ के ग्रुप का। फाटा के अंदर जिस किसी ने भी थोड़ा बहुत भी काम किया वो एक चीज से आशना है कि वहां पर इत्तफाक राय डेवलप करना शायद दुनिया का मुश्किल तरीन काम हो। इस वजह से नहीं कि वो इत्तफाक राय चाहते नहीं है, इस वजह से कि वो देर हार्ड बार्गेनर्स एंड नेगोशिएटर्स। तो आज अगर आपने फाटा के अवाम की राय ये पूछनी हो कि आपका मसला किस तरह हल किया जाए, तो क्या पार्लिमान का कंसेंसस आपके ख्याल में मुकद्दस और मोहतरम होगा या कोई हमें सेंसस करवाना पड़ेगा, क्या करवाना पड़ेगा? अगर तो आपने कबायली इलाकों के अवाम की राय मालूम करनी है तो आइन के आर्टिकल 246 में इसकी गुंजाइश मौजूद है। सदर पाकिस्तान के पास ये इख्तियार है कि वो उनके ग्रैंड जिरगा को तलब करके उनसे मालूम। इज दैट द वे फॉरवर्ड? मेरा अपना ख्याल ये है कि उसके लिए सबसे बुनियादी बात ये है कि ये जो चाहे वो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, सेनेट में बैठे हैं, फाटा के नेशनल असेंबली में हैं, इनके हाथ से मामला हटा दिया जाए। वो सिविल सर्विस, वो सिविल सोसाइटी के रिप्रेजेंटेटिव्स जो कि फाटा को बिलोंग करते हैं, अखबारात में इदारिया लिखते हैं या कॉलम लिखते हैं और उसके बाद मुख्तलिफ चीज़ें उनके हाथ से हटा लिया जाए। ठीक, सदर पाकिस्तान को क्या चीज़ रोक रही है? आज जब हमारी फौज वहाँ बैठी हुई है, हमारा कुछ ना कुछ निज़ाम वहाँ पे मौजूद है, हमारे से मुराद ये कि उस निज़ाम से हट के जो कि जिसने आज तक उसको मैनेज किया है, तो क्या अब हम लोगों के पास डायरेक्टली जाके उनसे उनकी मर्जी और मंशा एक रेफरेंडम के थ्रू पूछ नहीं सकते? ठीक, क्या आप सब बनना चाहते हैं, क्या आप चाहते हैं? तो उस किस्म का एक सवाल, 2 सवाल, और मेरा ख्याल है कि ये एक एक्सरसाइज एक अगले 6 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में करनी चाहिए और उनका मंशा लेने के बाद फिर इनमें से हर कोई इररिलेवेंट हो जाता है। पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट जो उन्होंने लगाया, बड़ा अच्छा काम किया, उसके ऊपर डेवलप किया जा सकता है, बिल्डअप किया जा सकता है, लॉज वो लगाए जा सकते हैं जो कि ये जाहिर है कि पार्लियामेंट का काम है। लेकिन पहली जो एक्सेस है, जो पहला फैसला है, वो अवाम के पास जाएंगे तो तभी हकीकत का पता लगेगा। वरना मुझे लगता है कि बहुत सारे इसको वेस्टेड इंटरेस्ट है। क्विकली मैं रिवर्स ऑर्डर में आपसे पूछ पाऊं क्योंकि मैं जनरल साहब के साथ क्लोज करना चाहूंगा टुवर्ड्स द एंड। अब आपसे पूछूं सिक्योरिटी की सूरत हाल। फाटा के ऊपर बड़ी बात होती है, हमने स्टेबलाइज कर लिया, दहशतगर्दों के हमने कवर भी तोड़ दी, हमने ये बात सुनी भी और देखी भी है, लेकिन
وہاں سے فوج کا ہٹایا جانا، وڈرا کرنا، اس کو نارمل علاقے کی طرح ٹریٹ کرنا، آپ کے خیال میں سیکیورٹی سچویشن اس قسم کے ریفرینڈم یا اس قسم کے معاملات کی متحمل اس وقت ہو سکتی ہے اس وقت؟ طلعت، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ خوش قسمتی سے یا بدقسمتی سے فوج آج وہاں موجود ہے. اس بارڈر کو ایک نارمل بارڈر بننا ہی بننا ہے. ٹھیک، جب تک ہم نے بارڈر مینجمنٹ اپنی بہتر کرنی ہے تو یہ بھی اس بارڈر کا حصہ بنے گا جو فاٹا کا بارڈر ہے افغانستان کے ساتھ. اچھا، آگے پھر بلوچستان کا بارڈر سٹارٹ ہو جاتا ہے. تو جب آپ نے ان ایجنسیز کا بارڈر مینٹین کرنا ہے تو نارمل بارڈر بنانے کے لیے اس کو سب سے پہلے نارمل ایریا بنانا پڑے گا. آپ یہاں پر موجود ہیں تو اس کا فائدہ اٹھائیں. نارمل ایریا بنانا پڑے گا اور ایک ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ جو کہ ایگزسٹ کرتا ہے. اسی کے نیچے کیا مشکل ہے کہ وہاں پہ جا کے آپ یہ ایک اس قسم کا ریفرینڈم نہیں کر سکتے؟ ڈویبل ہے جی فرد اللہ بابا صاحب؟ میں بتاؤں سیکیورٹی کی صورتحال اس وقت بہتر ہوگی جب آپ لوگوں کو امپاور کریں گے، ان کو سٹیک ہولڈر بنائیں گے. جب تک وہ سٹیک ہولڈر نہیں ہوں گے وہ سیکیورٹی امپروو نہیں ہوگی. یہ ایک پیرینیل آئیڈیولوجیکل ڈیبیٹ ہے. سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کا خیال ہمیشہ یہ رہا ہے کہ اگر آپ نے سوشل پولیٹیکل ریفارمز کر دیں تو شاید سیکیورٹی انڈرمائن ہو جائے، جبکہ دوسرا ویو یہ ہے کہ نہیں، سیکیورٹی اسٹرینگتھن ہو جائے گی اگر آپ سوشل پولیٹیکل ریفارمز کریں گے. مجھے اس بات پر خوشی ہے کہ یہ جو 2 روز پہلے جو بیان آیا اس میں انہوں نے فاٹا ریفارمز کا بھی ذکر کیا ہے. اینڈ آئی ہوپ کہ یہ جینوین ہے، اور آئی ہوپ کہ وہ جو پرانا ان کے بارے میں تاثر تھا کہ یہ فاٹا میں ریفارمز نہیں چاہتے، شاید وہ اب ریزسٹنس ان کی کم ہوگی. لیٹ اس ہوپ، بٹ آئی ایم ناٹ شیور. کوئک انٹروینشن جن صاحب. صرف یہ کہ سوشل، پولیٹیکل، لیگل اور اکنامک حقوق دینے کے لیے ان سے پہلی رائے لینا کہ آپ تیار ہیں اس کام کے لیے، اور پھر پارلیمنٹ کا امپاور کرنا. یعنی پہلے ان کی رائے لے کے پھر پارلیمنٹ امپاور کرے گی، پھر اس کے بعد سیکیورٹی جو ہوگی وہ اس کے بعد انشور ہو سکتی ہے. سمپل سلوشن ہے. میں سمپل بات کرتا ہوں چونکہ میں کنسرن ہوں اس سے. پہلی بات تو چودھری صاحب نے کہا کہ وی شوڈ اسٹیٹ اوے گو 3 مہینے 2-3 مہینے اور 6 مہینے میں ریفرینڈم وغیرہ کرنے کے لیے. اس کے لیے سچویشن رائٹ نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ اس وقت ہماری فاٹا کے 2 ایجنسیز کے لوگ ٹوٹلی آؤٹ ہیں اور 6 مہینے سے پہلے ان کا واپس جانا ناممکن ہے، اور واپس جا کے ان کو کچھ ٹائم لگے گا 2 سے 3 مہینے سیٹل ڈاؤن ہونے کے لیے، زمین پہ فکس ہونے کے لیے. علاوہ اس کے باقی جو ایجنسیاں ہیں 4-5 ان کے بھی پارشلی، کسی کے 20,000 فیملیز ہیں، کسی کے 10,000، کسی کے 5,000 فیملیز ہیں، وہ باہر ہیں. اس وقت ہمارے فاٹا کے جو آئی ڈی پیز یا ٹی ڈی پی جو نام ان کو دے رہے ہیں ان کی تعداد تقریباً 10-12 لاکھ کے قریب ہے جو کہ باہر ہیں. ان کو واپس جانے کی ریکوائرمنٹ ہے، پہلی بات. دوسری بات جو آپ نے کہا کہ ان میں کانسنسس وہ پیدا کرنا مشکل ہے. نو، اٹس ناٹ ڈیفیکلٹ ایٹ آل. بنیادی بات پہ سب کے سب متفق ہیں. ہر ایک فاٹا کا ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میری رائے کی. How do we know؟ میں اپنے دیکھیں میری کس کے ذریعے؟ آپ مجھے ایک جنرل سوال مہربانی کر کے میری بات تھوڑی سوچ لیں. ہم نے ہمارا جو طریقہ ہے، میں چونکہ اس سے متعلقہ آدمی ہوں، میں انٹریکٹ کرتا رہا ہوں ہر ایک آدمی سے. ہر ایک کی خواہش ہے ان کی رائے کا احترام ہونا چاہیے اور ان کی رائے شوڈ بیٹر جہاں تک اس کی گورننس سے تعلق ہے، گورنمنٹ کا تعلق ہے. یہ بات علاوہ اس کے جس وقت معاملہ سیٹل ہو جائے دس کین بی ایون ٹیکن ٹو دیم. اور 2 طریقے ہیں وہاں پر لے جانے کے لیے. ایک طریقہ شہزاد چودھری صاحب نے جس طرح کہا کہ ریفرنڈم کے طریقے سے کر دو. دوسرا جو آئین میں لکھا ہوا ہے، گیا ہوا طریقہ ہے، وہ ہے لوہے جرگا. ہر ایجنسی سے ہزاروں کے بلکہ سینکڑوں کے تعداد میں لوگ بلائے جاتے ہیں. بہت بڑی تعداد ہے، ان کی باقاعدہ لسٹ ان کی ہے. وہ ہر ایک خیل اور سب خیل وغیرہ وغیرہ سب ٹرائبز کے وہ نمائندے ہیں، ان کو لایا جاتا ہے. ان کے سامنے آپ کی ترجیحات میں کون سا طریقہ کار مناسب؟ میں تو I will go for the آئینی طریقہ. جو بھی آئینی طریقہ اس کے اوپر ہم جانے کی کوشش کریں گے. آئینی طریقہ اس کے سامنے یہ پیش کیا جائے گا اور ان کے تمام لوگوں سے اس کی جس وقت اپروول لیا جائے. اپروول لینے کے بعد پھر میں معذرت کے ساتھ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو بابر صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ پہلے ان کے لوکل گورنمنٹ، نو سر، دے شوڈ بی ڈائریکٹلی گیون سیلف گورننس ان کو دینا چاہیے. ہمارے ملک میں جب سب یہ لوکل گورنمنٹس بعد میں آتے رہے تو اور گورنمنٹیں نارمل صوبائی اور قومی حکومتیں آتی رہی ہیں تو میرے خیال میں وی کوڈ گو اسٹیٹ اوے. وی ہیو اے ماڈل آلریڈی. کل میں آلریڈی اس کے بارے میں سجیشن ایک دے چکا ہوں اور وہ ڈویبل ہے. اور وہ یہ ہے کہ آن دا لائنز آف گلگت بلتستان، اس لائنز پہ آئی ایم ناٹ سجیسٹنگ ایٹ آل کہ وہ چیزوں on the same very lines ان کو جناب امپاور کر لیں، ان کا الیکشن کروا لیں. الیکشن کروانے کے بعد اگرچہ گلگت بلتستان کا معاملہ فاٹا سے آئینی اور تاریخی طور پر مختلف ہے. ایک پوائنٹ میں بہت ماڈل لانا چاہتا ہوں جس میں شہزاد چودھری صاحب نے پوائنٹ کیا، اکنامک اور یہ فلان اور یہ کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے. گیٹ دیئر گورنمنٹ الیکٹڈ
and give everything to them, let them decide for themselves کہ کون سا economic system ہوگا, کون سا social Okay, I have one sentence each, جو بالکل ختم ہو گیا جی, go ahead. سیلف گورننس ان کو ملنی چاہیے. آپ نے پوچھا کہ یہ کیسے ہم کو پتہ لگ گیا کہ وہ یہ چاہتے ہیں. یہ بنیادی انسانی فطرت ہے. ہر شخص, ہر قبیلہ, ہر لوگ اختیار چاہتے ہیں. آپ ان کو اختیار دے دیں, مقامی حکومت دے دیں. Safe assumption ہے. جرگوں سے میں بہت ڈرتا ہوں. میں تو سندھ اور جنوبی پنجاب کے جرگوں سے یہ کاری والا معاملہ ختم کر کے جرگوں کو ختم کرنا چاہتا ہوں تاکہ قانون لاگو ہو. اس لیے جب بنیاد اس کی بنیاد جرگے پہ ہوگی تو مجھے نہیں پتا پھر اس میں سے اس جرگے کی نوعیت بالکل مختلف میں سمجھتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں ایز اے کانسیپٹ آپ ذکر کرتے ہیں. آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ ناظرین, اس امید کے ساتھ کہ یہ بحث جو ہے بانتیجہ ثابت ہوگی. یہاں پہ ہماری ٹی وی کی بحث بھی اور سیاسی جماعتوں کے درمیان جو بحث ہے, کیونکہ بہت دیر ہو چکی, وہ اپنے حقوق کے انتظار میں اس وقت ابھی بھی مجبوری کی حالت میں بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں. اگلا سیگمنٹ ہمارا بڑا دلچسپ ہے, اس کو ضرور دیکھیے گا. جنرل راحیل شریف کا دورہ امریکہ, اور اس سے پہلے جو ہم امریکہ کے دورے کرتے رہے ہیں کتنے مفید ثابت ہوتے ہیں. اسٹے ٹیونڈ فار دیٹ. ناظرین, پاکستان کے تعلقات امریکہ کے ساتھ بڑے گہرے ہیں اور ہمارے یہاں سے دورے ہوتے رہتے ہیں. وزیراعظم کا دورہ ہوا, اس کے بعد اب جنرل راحیل شریف کا دورہ شروع ہوگا اگلے 48 گھنٹے کے اندر. لیکن ان دوروں سے قطع نظر کیا واقعتاً پاکستان کے اندر سیلف رسپیکٹ یعنی خودداری کی کمی ہے, اور ہم ان دوروں کے اوپر اپنے آپ کو جس طریقے سے کنڈکٹ کرتے ہیں اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہم شاید ہمیں خودداری اتنی کم ہو گئی ہے, اپنے نیشنل انٹرسٹ کو کسی اور زاویے سے دیکھتے ہیں. اور اگر ہم اپنے اندرونی معاملات درست کر لیں تو ہمیں شاید ان دوروں کے ذریعے ملکی مفادات کے تحفظ کی ضرورت نہ ہو. ثاقب شیرانی صاحب ماہر اقتصادیات ہیں, آج ڈان میں ان کا بہت اچھا آرٹیکل چھپا, اکنامکس آف سیلف ریسپیکٹ. ثاقب صاحب بہت شکریہ. آپ اکانومسٹ ہیں, یہ پولیٹیکل اکانومی کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں. یہ سیلف ریسپیکٹ کے معاملات میں آپ اس کا تعلق کیا ہے ویسے اکانومی کے ساتھ, اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں تو؟ طلعت, بہت گہرا تعلق ہے, کیونکہ اگر آپ دیکھیں ہماری 50-60 سال کی جو ہسٹری ہے تو 2-3 چیزیں سامنے واضح ہوں گی. ایک تو معیشت کی بتدریج بڑھتی ہوئی بدحالی, مگر اس سے پہلے ہماری انگیجمنٹ کہ باہر کی پاورز کے ساتھ, خاص طور پہ یو ایس کے ساتھ ہم نے بڑی ڈیپ اکنامک انگیجمنٹ بھی کی, ملٹری انگیجمنٹ بھی کی, اور پیسہ کافی فراوانی کے ساتھ پاکستان میں آتا رہا. 40-50 سال میں ہم نے کافی پیسہ بٹولا ہے باقی ملکوں سے, جیو پولیٹیکل رینٹس کے طور پہ یا جو بھی آپ کہہ دیں. اس کے باوجود معیشت کی بدحالی نہیں جا رہی ہے بلکہ بتدریج بڑھ رہی ہے. تو دونوں میں کچھ تو تعلق ہوگا. تو اگر آپ اس کی انالیسس کریں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ جو آپ کو پیسے مل رہے ہیں ایزی منی, وہ obviously آپ کی جو اکنامک ریفارم کی امپلس ہے اس کو ڈل کر دیتی ہے. آپ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا نہیں سیکھتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے کر لیں گے, ہم ٹیکس جمع کر لیں گے, سافٹ لونز آ رہے ہیں, ایڈ آ رہی ہے, چل رہا ہے معاملہ, چل رہا ہے. اور وہ پیسہ جاتا کدھر ہے؟ نہ میرے پاس آتا ہے, نہ آپ کے پاس آتا ہے, نہ غریب پاکستانی کے اوپر لگتے. یہ زیادہ تر obviously ایلیٹس کی وہ پاکٹ کر لیتے ہیں اس پیسے کو. اور جو اس کی خاص طور پہ جو لونز ہم لیتے ہیں اس کے جو نقصانات ہیں یا اس کی جو کاسٹس ہیں وہ ہم بیئر کرتے ہیں. تو یہ ایک ایسیمیٹری ہے. اگر میں اعداد و شمار جو آپ کے آرٹیکل میں دیکھ رہا تھا اس کے اندر آپ نے ذکر کیا کہ اگر ہم اتنے پیسے یہاں سے بچا لیں, اتنے پیسے یہاں سے بچا لیں, یہ ضائع نہ کریں, تو ہم آل ٹوگیدر ہماری کو فائنینشیل کنڈیشن اتنی بری بھی نہیں ہے. وہ ارتھمیٹک کیا ہے, وہ تصوراتی قسم کے فگرز ہیں جی, کہ جس طرح ہمارے پاس قدرتی وسائل بہت زیادہ ہیں لیکن ہم نے کبھی استعمال نہیں کیے ہیں. وہ پیسہ جو وہ تصوراتی پیسہ ہے جینوئنلی آپ سیو کر سکتے ہیں اس کو. نہیں دیکھیں, یہ تو جو لاسز ہو رہے ہیں ہماری کرپشن یا ٹیکس نہ کلیکٹ کرنا یا بجلی کی چوری ہے, یہ تو ریئل لاسز ہیں. تو اگر یہ ریئل لاسز ہیں تو ایز اے گڈ مینیجر, اکنامک مینیجر, یو شوڈ سے کہ یار یہ تو میں بند کر سکتا ہوں. ایسٹیمیٹ کیا ہے آپ کے خیال میں کہ اگر آپ کو ویسے ایک رف فگر اگر آپ کے پاس ہوگی جی اتنے تو میں آپ کو بیٹھے بیٹھے بتا سکتا ہوں کہ آپ یہ کام کر لیں تو بچ جائیں گے؟ میرا تو خیال ہے 10% جی ڈی پی کا جو ہے, ہم جی ڈی پی کا 10% جی ڈی پی کا, اور آج کل جی ڈی پی آفیشیل جی ڈی پی $270 بلین کی ہے, ان آفیشیل اگر دیکھ لیں تو $400 ارب کی ہے. تو ہم 30-40 بلین ڈالر جو ہے, مطلب obviously اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی, اصلاحات کرنی پڑیں گی, اور کچھ
کچھ جو طبقے پاور میں ہے، پاور ایلیٹس، ان کو تھوڑی سی ان کی جیب پہ ہاتھ ڈالنا پڑے گا تو پھر یہ پیسہ نکلے گا، مگر نکل سکتا ہے یہ پیسہ. تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ چونکہ ہماری جو معاشی انڈیکیٹرز ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یا ہم میں عقل و دانش کی کمی ہے یا ہمارے پاس سیلف ریسپیکٹ کی کمی ہے. دونوں میں سے کیا چیز ہے؟ کیونکہ اگر اعداد و شمار آبویس ہیں، ہم سب کے سامنے ہیں، آپ کے سامنے زیادہ واضح ہیں، آپ ماہر ان معاملات کے، اگر یہ واضح ہیں تو پھر ہم کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اس لیے دانش تو ہے ماشاءاللہ، کیونکہ ہم وہ دانش استعمال کریں چوری کرنے میں اور روکنے کے لیے. پھر انہی لوگوں کو اگر آپ کہیں کہ آپ نے روکنا بھی ہے تو پھر مشکل کام ہے. اس کو کوئی somehow کوئی enlightened self interest ہونا چاہیے کسی میں، کسی کو دیکھنا چاہیے کہ یار یہ معاملہ ایسے چلے گا نہیں، ہم سب کا نقصان ہوگا. جب تک وہ نہیں ہوتا یہ معاملہ ایسے ہی چلتا رہے. اب یہ بتائیں کہ تو پھر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ جس کا بال بال قرض میں جکڑا ہوا، اگر چین کے زاویے سے دیکھیں، اگر آپ دیکھ لیں مصر کو دیکھ لیں، عرب فنڈنگ کے اوپر کتنا اس نے ریلائی کیا. ابھی جنرل سی سی آیا، 12 بلین ان کو سعودی عرب نے اور دے دیا دوسرے ممالک نے. جو ممالک قرضے لیتے ہیں تو پھر قرضہ لینا کوئی اتنی بری بات تو نہیں، سارے کے سارے سیلف ریسپیکٹ سے خالی تو نہیں ہوں گے. کیا یہ ہمارا یونیک کیس ہے؟ نہیں، ہمارا یونیک کیس بالکل نہیں ہے، مگر امریکہ کا یونیک کیس ہے ایک لحاظ سے. وہ دیکھیں، وہ جو بوروئنگ ہے وہ چائنا کی، وہ اب ایک پہلی بات ہے ہم نے ایک ڈیپینڈنسی سنڈروم ایک کریٹ کیا ہوا پاکستان میں، اور ایک نیریٹو بلڈ کیا ہوا ہے 50 سال سے، جو ایکسٹرنلی ہم اس کو براڈ کاسٹ کرتے رہے کہ ہم مر جائیں گے، $1 بلین نہیں ملا تو یہ ہو جائے گا، تباہی ہو جائے گی، ڈوب جائیں گے. تو یہ جو ہے ہماری ونربلٹی ایکسپوز کرتا ہے اور ایکساسبیٹ کرتا ہے. چائنا سے جو بوروئنگ ہوتی ہے اس کا دوسرا زاویہ ہے، چائنا انویسٹ کر رہا ہے امریکہ میں، ٹھیک، رائٹ. آئی مین obviously انویسٹ ان the sense کہ وہ ٹریجری بلز میں انویسٹ کر کے ایک ریٹرن کماتا ہے. امریکہ ہیز دی ابیلٹی، بیکاز وہ ڈالر چھاپ سکتا ہے، لٹرلی صرف واحد ملک ہے جو کر سکتا ہے، وہ کسی ٹائم بھی وہ پیسہ واپس کر سکتا ہے چائنا کو. تو ان کا جو ہے ڈیپینڈنسی کریٹ نہیں ہوتی ہے اس حد تک نہیں ہوتی جو ہماری کریٹ ہوتی ہے. اچھا، اس میں نے یہ بھی پڑھا تھا کہ آپ کوئی زیادہ خوش نہیں تھے کہ وزیر اعظم صاحب کا جو دورہ ہوا، اور اس میں آپ نے لکھا کہ یو ایس کے پریزیڈنٹ کے اوپر کی شکل کے اوپر کوئی لکھا ہوا تھا کہ میں گولف کھیل لوں تو زیادہ بہتر ہے. میرا اپنا ایک امپریشن ہے. لیکن یہ عموماً تصور یہ ہے کہ جب ہمارے نمائندگان امریکہ جاتے ہیں، اور آپ نے ایک دو اور بھی ایگزامپلز کوٹ کی ہیں کہ ہم پیچھے چلے جاتے ہیں. یہ پیچھے چلے جانا جو ہے اس کا تعلق معیشت کے ساتھ ہے یا کوئی نظام کے ساتھ ہے؟ اس کا کس چیز سے تعلق ہے؟ اس کی وہی سوچ ہے جس کی ہم بات کر رہے تھے، خودداری نہ ہونا، کیونکہ یہاں کمپرومائزڈ ہونا. کیونکہ آپ کیا چاہتے ہیں بیسیکلی، جو ہماری پاور ایلیٹس ہیں وہ چاہتی ہیں امریکہ کو کلٹیویٹ کریں تاکہ ہمیں یہ انسٹال کریں یا ہمیں پاور میں رکھیں. ٹھیک. تو انہوں نے اگر قبلہ ہی اپنا وہ بنایا ہوا ہے، جیسے میں نے لکھا کہ وہ ایک کارٹون میں احرام پہن کے جا رہے ہیں واشنگٹن ڈی سی، تو یہ میری بات تو نہیں ہے، یعنی کہ اور لوگ بھی اس کو دیکھ رہے ہیں. لبرل ویکلی ہے وہ اس کو اس زاویے سے دیکھ رہا ہے، تو کلیئرلی دیر از سم تھنگ رانگ. اینڈ یو اینڈ آئی نو کہ تو ہمیں ظاہر ہے کہ تو ہمیں سوچ کا ایک فقدان. آپ کے خیال میں پچھلے چند سالوں میں کوئی تبدیلی زیادہ اس میں نظر نہیں آئی؟ کیونکہ ہم ابھی دیکھتے ہیں کہ ہم نے ڈائیورسیفائی کرنا شروع کیا ہے، چین ہمارا اسٹریٹجک فرینڈ ہے، انویسٹ بھی کر رہا ہے، اب ہم نے رشیا کے ساتھ بھی معاملات اپنے دوست. تو امریکہ کے ساتھ تعلقات ہمارے ویسے ہی ہیں جیسے پہلے تھے، یا اس میں آپ کو کچھ تبدیلی ہوتی ہوئی نظر آتی ہے؟ میرا خیال ہے صرف امریکہ کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ہماری ایک سلور بلٹس ڈھونڈنے کی ایک اپروچ ہے کہ آج یہ 10 سال ہم تیل لیں گے مفت کا سعودی عربیہ سے تو ہم چل جائے گا گزارا، ہم 50 سال امریکہ سے پیسے لیں گے بٹولیں گے تو وہ چل جائے گا، چائنا سے $46 بلین. بات یہ ہے all these things are external. ہم ڈیفلیکٹ کر رہے ہیں. جو ہم نے کام اندر کرنا ہے، انٹرنل پالیسیز، انٹرنل گورننس، انٹرنل ریفارمز، اس سے ہم ڈیفلیکٹ کر رہے ہیں اپنے آپ کو. اصل کام اندر کرنے کا. ثاقب شیرانی صاحب کا بہت شکریہ. ناظرین، جنرل راحیل شریف کا دورہ ہونا ہے اگلے 48 گھنٹے میں، لیکن یہ جو خبر اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین کے اوپر، یہ امریکی ذرائع کو کوٹ کرتے ہوئے یہ کہہ رہی ہے کہ جنرل راحیل شریف نے یہ دورہ اپنی خواہش پر کیا. آئی وش کہ اس کے اوپر آفیشیل بیان ہمارے سامنے آئے. اگر معاملہ ایسا ہی ہے تو امریکی بہت ہی جانچ رکھنے والے لوگ ہیں، اپنے مفادات کا تحفظ کرنا جانتے ہیں. یہ انفارمیشن انہوں نے جان بوجھ کے لیک کی ہے. اگر واقعتاً از خود ہم دورہ کر رہے ہیں تو شاید اس کو بھی ریویو کرنے کی ضرورت ہے. ہمارا اگلا سیگمنٹ ہندوستان کے پرائم منسٹر نریندر مودی کے یو کے دورے کے حوالے سے، اس کو ضرور دیکھیے گا. اسٹے ٹیونڈ فار دیٹ. آئیے ناظرین، اب ہم آپ کو لیے چلتے ہیں برطانیہ کے اندر. ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی بڑے ذوق و شوق کے ساتھ گئے تھے، لیکن اس ذوق و شوق
کا نتیجہ کوئی اتنا ظاہراً اچھا نظر نہیں آیا. وہاں پر ان کو شدید قسم کی تنقید ہوئی, بڑے چپتے ہوئے سوال ہوئے, اور سب سے بڑا یہ کہ ان کی آمد پر بہت بڑے پیمانے پر غیر معمولی اور بے مثال قسم کے احتجاج بھی ہوئے. اب سے چند ماہ پہلے جب میں لندن میں موجود تھا تو اس قسم کے احتجاج ہو رہے تھے, اور اس وقت جو گروپس اس کے اندر انوالو تھے, جس میں سکھ بھی تھے, مسلمان بھی تھے, کشمیری بھی تھے, یہ تمام لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر مودی صاحب یہاں پر آئے تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ ان کے خلاف کس قسم کا احتجاج ہوگا. اس وقت سے لے کے اب تک ہندوستان نے اپنے پاؤں پر مودی کے نام پر بہت بڑی کلہاڑی ماری ہے. اندرونی حالات کی وجہ سے اور بھی جذبات برانگیختہ ہیں. مودی دورہ کیا واقعتاً اس احتجاج کے زاویے سے ہمیں دیکھنا چاہیے, کیونکہ برطانیہ کے اندر انہوں نے معاہدات بھی کیے ہیں اور بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ کا ذکر بھی کیا ہے, پیسفل نیوکلیر ٹیکنالوجی کی ایکسچینج کی بات بھی کی ہے. تو آئیے ہم چلتے ہیں مرتضی علی شاہ صاحب کے پاس, جو نمائندہ ہے جی نیوز کے اور ان احتجاجوں کو اور اس دورے کو کور کر رہے ہیں. کوئکلی مرتضی, اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں, مودی کا دورہ احتجاج کے زاویے سے تو ہمیں نظر آ رہا ہے, لیکن اگر آپ اوورآل دیکھیں تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ یہ کامیاب دورہ تھا, ناکام دورہ تھا, شرمندگی کا باعث تھا, کیا تھا؟ جی طلعت صاحب, اس کو اگر آپ اس کو ایک لسٹک اگر اس کا تجزیہ کریں تو جس طرح کا ایک انڈیا کا گلوبل رول ہے, یہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ مطلب جس طرح کی بزنس ڈیل سامنے آئی ہیں, تقریباً 9 بلین تک کی بزنس ڈیلز کی بات ہوئی ہے, صرف ایگریمنٹس ہیں. لیکن یہاں برطانیہ کا میڈیا یہ بات کہہ رہا ہے, جو یہاں کا فائنینشیل ٹائمز اور دوسرے جو کریڈیبل جو میڈیا آؤٹلیٹس ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر انڈیا میں جو اس وقت انڈیپینڈنس کی جو لہر دوڑی ہوئی ہے, وہاں پہ جو نریندر مودی کے انڈر جو فاشزم کا رائج ہو رہا ہے, اگر یہ ساری چیزیں جاری رہتی ہیں تو انڈیا کی اکانومی اس سپیس پہ آگے نہیں چل سکتی. اور پھر یہاں پر سب سے زیادہ جو بات اب زیر بحث ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا میں غربت اتنی زیادہ ہے, انڈیا کے اپنے مسائل اتنے زیادہ ہیں کہ جو معاہدے آج کیے جا رہے ہیں, کیا نریندر مودی جو بہار میں ان کے ساتھ ہوا اور جس طرح سے ملک میں ان کے خلاف ایک پوری ایک لہر چل پڑی ہے, کیا وہ یہ ساری چیزیں جو وعدے کر رہے ہیں کیا وہ ان کو ڈیلیور کر سکتے ہیں؟ یہاں پہ طلعت صاحب نریندر مودی کے دوران جو مظاہرے ہوئے وہاں پہ اکثر انڈینز کی تھی, اور انڈینز یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ ان کو جو مہنگائی ہو چکی ہے, وہاں جو عام بندہ اس کے لیے جینا مشکل ہوا ہے, وہاں پہ بلینز آف اتنے لوگ ہیں اب کہ جن کے لیے وہاں پہ انڈیا ان کو سیکیورٹی, ان کو جو بیسک رائٹس ہیں, ان کو جو رائٹ ٹو لائف ہے وہ نہیں دے سکتا. جو انٹرنیشنل کمیونٹی سے انڈیا کس طرح سے اتنے بڑے اگر مرتضی میں آپ سے پوچھ پاؤں, اس وزٹ میں ایک بہت بڑی پی آر ایکسرسائز رن کی گئی جو انڈین حکومت نے جس کو رول آؤٹ کیا. اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں مرتضی کہ جو انڈین کمیونٹی ہے وہ برطانیہ جیسے ممالک میں, امریکہ جیسے ممالک میں بڑی تگڑی سمجھی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ ان کا بڑا انفلوئنس ہے, تو ان کا جب وزیر اعظم جاتا ہے تو اس کے بعد وہ اپنے آپ کو بڑا خوش محسوس کرتے ہیں. تو انڈین کمیونٹی یہ اس تمام احتجاج اور چپتے ہوئے سوالوں اور بڑے تنقیدی تجزیوں کے بعد وہ کیسا فیل کر رہی ہے یو کے اندر؟ ڈو دے فیل الیٹڈ کہ جو ان کا وزیر اعظم آیا تھا, یہ شرمندگی محسوس کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم آیا تھا اور اس کے ساتھ ہوا کیا؟ یہ کمیونٹی ہے بہت کلیئر ڈیوائڈ سامنے آئی ہے. جو اپر کلاس جو انڈینز ہیں یا جو اعلیٰ ذات جنہیں ہندو سمجھا جاتا ہے, اور آر ایس ایس, بی جے پی اور ان کے جو یہاں پہ فرنٹ آرگنائزیشنز ہیں, انڈین ہائی کمیشن اور برطانوی جو انڈین حکومت ہے اس کی مدد سے انہوں نے یہاں پہ فری ٹکٹ ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں, لوگوں کو پیسے دے رہے ہیں کہ وہ نریندر مودی کا ایک راک سٹائل ان کو ویمبلی اسٹیڈیم میں آج شام کو ان کا وہ استقبال کریں. لیکن دوسری طرف ایک بہت بڑی کمیونٹی جو سکھ ہے, یہاں پہ تقریباً 2.5 لاکھ سکھ ہیں اس ملک میں, سکھ سراپا احتجاج ہے. اس کے علاوہ جو کرسچنز ہیں, جو انڈین کرسچنز ہیں وہ مظاہرے کر رہے ہیں, اور سب سے بڑے جو دالت کمیونٹی ہے سب سے زیادہ ان مظاہروں میں آگے وہ دالت کمیونٹی کے لوگ ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو انڈیا میں ان کے خلاف جینا ان کا حرام ہو, یا ان کے خلاف بہت زیادہ وہاں نریندر مودی کے اندر جو انتہا پسند گروپ ہیں وہ ان پہ حملے کر رہے ہیں, ان کے چرچز جلائے جا رہے ہیں. سو ان لوگوں کا جو سکھوں کے احتجاج ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ کل جب یہاں پہ نریندر مودی کے خلاف احتجاج ہو رہا تھا, پورا پارلیمنٹ سکوئر ہے, وائٹ ہال ہے, پیکاڈیلی کے اکراس ایریاز ہیں, وہ ان کو پورا وقت وہاں پہ بند کیا ہوا تھا. 500 سے زائد پولیس اہلکار وہاں پہ صرف سیکیورٹی کے لیے مامور کیے گئے تھے. اور یہ جو پروٹیسٹ تھے ان میں کشمیریوں کی بڑی تعداد شامل تھی, لیکن اس کو سب سے زیادہ صبح سے ہی وہاں پہ جو انڈیا کے لوگ ہیں وہ لیڈ کر رہے تھے. اور وہ جو نریندر مودی کو جہاں ریسپشن ڈیفرنٹ دی جا رہی حکومت کی طرف سے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو گجرات میں جو انڈیا کا جو گولڈن ٹیمپل پہ جو حملہ ہوا تھا اور پچھلے دنوں جو سکھ مارے گئے, وہ سمجھتے ہیں کہ برطانیہ اب صرف بزنس میں انٹرسٹڈ ہے اور بزنس کرنے کے لیے وہ ہیومن رائٹس کی کوئی قدر نہیں کرتا. اور چونکہ وہ یہاں پہ ووٹرز ہیں,
وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئندہ جب الیکشنز ہوں گے تو جو رولنگ پارٹی نے جس طرح سے نریندر مودی کو اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہرایا، جو انہوں نے جرائم کیے مختلف کمیونٹیز کے خلاف. I have to leave it there. Okay مرزا, I have to leave it there. بہت شکریہ, آپ نے مختصر وقت میں ہمیں ایک جامع تجزیہ دیا. ناظرین, ایک ستم ظریفی کی بات ہے کہ ہندوستان ہمیشہ دو چیزوں پر اترایا کرتا تھا اور پاکستان کو ان دو چیزوں پر ہی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا کرتا تھا. بین الاقوامی سفارتکاری کا میں ذکر کر رہا ہوں. ایک سیکولرزم کی بات ہے اور دوسری جمہوری رویوں کی بات ہے اور جمہوری نظام کی بات ہے. نریندر مودی اب جب برطانیہ کے اندر گئے ہیں تو دونوں معاملات کے اندر ایک بہت بڑا ان کو مسئلہ کا سامنا کرنا پڑا ہے, کیونکہ ہندوستان کے اندر انہوں نے دونوں بنیادوں کو ہلا کے رکھا ہوا ہے. پاکستان کم از کم اس معاملے پر سر اٹھا کے چل سکتا ہے کہ یہاں پر حالات عمومی انداز سے تو شاید اتنے اچھے نہیں ہوں, لیکن ان دونوں ایشوز کے اوپر, اکاموڈیشن کے اوپر اور جمہوریت کے اوپر ہمارے جو کریڈٹ ہیں وہ ہندوستان سے کہیں زیادہ بہتر نظر آتے ہیں اور اس چیز کے اوپر ہمیں فخر بھی کرنا چاہیے. ہماری طرف سے یہی کچھ. ناظرین, اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.